السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے پھر سے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور دیکھیں، آپ لوگ سنتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میرا مقصد بس یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے، ایک اچھی بات کو، تاکہ اس سے ہمیں کچھ رہنمائی حاصل ہو اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو علم ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، اور علم سے متعلق ہی میرا آج کا ٹاپک ہے، اور اس کا 4th پارٹ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ صفوان بن عسال بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سرخ چادر اوڑھے مسجد میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم کی تلاش میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرحبا، ویلکم، اے طالب علم۔ فرشتے طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اپنے سائے میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ علم کی محبت میں سب سے نچلے آسمان کے حصے تک چلے آتے ہیں، یعنی اس قدر ویلکم کرتے ہیں اور اتنا خوش ہوتے ہیں۔ جو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جو ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایسا علم جس سے رب راضی ہو جائے، اس سے بڑی انسان کو کیا تمنا ہوگی۔ صحابہ کرام بھوکے پیاسے رہ کر جہاد کرتے تھے، لیکن آج ہمیں علم کے راستے میں چھوٹی سی تکلیف پہنچے تو ہم فوراً ہی اس کو کوئٹ کر دیتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً خواتین یعنی لیڈیز کے ساتھ گرمی بہت ہے، بہانہ ہوتا ہے، کبھی کہتی ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، شیطان ہے نا ساتھ میں انسان کے، کبھی لکھتے لکھتے ہاتھ تھک گئے، بیک پرابلم ہے، یہ ساری تکلیفیں کیا تکلیفیں ہیں۔ دیکھیے، صرف اس زمانے میں صرف ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام نے ایک مہینے کا سفر کیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر آپ ذرا اونٹ کی سواری کریں، کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اس پہ کافی جھٹکے لگتے ہیں کہ انسان تھک جائے۔ ہم گاڑی کا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتے، اے سی نہیں لگا ہے، گرمی لگ رہی ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ پڑھائی میں نہیں پڑھ سکتی، میرے بس کی بات نہیں، بہت مشکل ہے۔ آخرت میں انسان کے علم و عمل کی بنا پر درجات بلند ہوں گے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات بلند ہیں، یعنی ایمان والے عام انسانوں کے مقابلے میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کے اندر بڑے بڑے درجے علم والوں کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اینڈ نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اینڈ نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دل بہلانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں ہم ایسا۔
اصل میں بندہ جب علم حاصل کرتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، دین کے علم کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب کی پہچان ہو، اور ایسا علم جس سے نہ اللہ کی محبت آ رہی ہے اور نہ بندوں کی، تو رک کر سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی اور اس زمین کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو جذب کر لیا۔ یعنی اللہ کی محبت بھی ایسی ہی جذب ہوتی ہے علم کے ساتھ ساتھ جیسے پانی جذب ہوتا ہے، اور اچھی زمین پر گھاس اور جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ اور دوسرا حصہ زمین کا ایسا تھا جہاں پانی جذب نہیں ہوتا تھا، صرف اکٹھا ہوتا رہتا تھا، اس سے لوگوں اور جانوروں نے فائدہ اٹھایا۔ اور ایک حصہ کافی چٹیل تھا، اس حصے کو بھی پانی پہنچا جس نے نہ جذب کیا اور نہ ہی اکٹھا کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس انسان نے ہدایت پر عمل کیا اور دین کی سمجھ حاصل کی تو اس ہدایت سے اللہ نے اس کو نفع پہنچایا، اس نے خود بھی حاصل کیا اور دوسروں کو بھی پہنچایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے اس ہدایت کو سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نہ ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا میرے ساتھ، اور ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، اس سے ہم نے فائدہ ہی نہ اٹھایا۔ جب اس کو بتایا بھی گیا تو اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس نے منہ موڑ لیا۔ جیسے بارش پڑی زمین پر، نہ اس نے جذب کیا اور نہ ہی اکٹھا کیا، سوکھ گئی۔ علم والے کے پاس مقاصد ہونا چاہیے، اس کو اپنے علم پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور کم علم لوگوں سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف دنیاوی شہرت کے لیے دکھاوے کرتے ہیں، قرآن کو شہرت کی وجہ سے نہیں سیکھنا چاہیے۔ علم کے آداب اور نیت، جذبہ علم ضروری ہے ورنہ بیکار ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مقرر دن بنایا تھا جس میں خواتین آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، جس میں بہت ساری خواتین آپ کے پاس حاضر ہوتی تھیں اور علم حاصل کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ اور دیگر امہات المومنین نے علم حاصل کیا، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ امت کے مرد اور عورتوں کو تعلیم دیتی رہیں۔ ینگ ایج میں رسول اللہ کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ سے قریب رہ کر حضرت عائشہ سیکھیں، آخرت اور دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے علم سیکھتا رہے۔ اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن جنت کا راستہ تو ہے ہی مشکل۔ جب اللہ کے رسول کو جنت دکھائی گئی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اس جگہ کون نہیں آنا چاہے گا، کون پسند نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کو راستہ دکھایا تو اداس ہو گئے، یعنی چھوٹی ہمت والے لوگ تو راستے میں ہی رک جائیں گے اور ہمت والے جنت پہنچ جائیں گے۔ تو ناظرین، میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے علم کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے، اور ہمارے دل میں اسی طرح سے علم اترے جس طرح سے ایک بارش اچھی عمدہ زمین پر پڑتی ہے اور وہ زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، تو ایسی مومن کا دل بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس علم کو اپنے اندر اتارتا ہے اور اس سے اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کے دلوں میں بھی اور اللہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت بڑھا دے، تاکہ جس سے ہماری آخرت اور دنیا سنور جائے۔ آمین یا رب۔